آج ہم بات کریں گے نی پین کے اوپر یعنی گھٹنوں کے جوڑ کے درد کی۔ دیکھیں یاد رکھیے کہ 20 سال 30 سال یا 40 سال یہ ایج نہیں ہے کہ اس ایج میں جو ہے وہ یہ مسئلے آپ کے شروع ہو جائیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک بہت ہی کامن سا سائن جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ جب آپ کے گھٹنے کے جوڑ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو ٹک ٹک کی جو ہے وہ آواز محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرسٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سائن ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا، اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کا بھی انڈائریکٹلی یہ سائن ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کیلشیم کم ہوتا ہے تو یوزلی اس کی کاز وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ کیلشیم جو اس کے سورس بہت زیادہ ہیں اور وہ ایزیلی اویلیبل ہیں۔ وائٹامن ڈی اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے۔ وائٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سن لائٹ ہے۔ سن لائٹ جو ہے وہ کیونکہ ہمارا موسم ایسا ہے تو اس میں سن لائٹ کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہے، اور اوبیسلی ڈائٹ سے وائٹامن ڈی ملتا نہیں ہے، سن لائٹ میں ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو وائٹامن ڈی کی کمی ہونا پھر اچنبے کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم اس کو آپ نے پورا کرنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو ہمارا مسکولو اسکیلیٹل سسٹم ہے، یعنی جس میں آپ کی ہڈیاں آتی ہیں، آپ کے جوڑ آتے ہیں، لیگامنٹس آتے ہیں اور مسلز آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اگر واک کرنے کے عادی ہیں یا زیادہ چلتے ہیں، تو اگر ان کے شوز پراپر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے جوائنٹ پہ جو ہے وہ ویئر اینڈ ٹیئر افیکٹ آتا ہے، آپ کا جوائنٹ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بالکل بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، وہ بھی ایک کاز بنتا ہے کہ آپ کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے ٹانگ کی، اور آرتھرائٹس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی ڈائٹ جہاں بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ آپ کی موومنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پیشنٹ غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کی ٹانگ بالکل سٹریٹ ہو جاتی ہے، آپ بالکل ٹانگ سیدھی کرتے ہیں، اس میں آپ کو ہلکا سا پین آئے گا، یا اگر آپ ٹانگ بالکل بینڈ کرتے ہیں بالکل پیچھے کی طرف، اس میں آپ کو بالکل اینڈ رینج میں پین آئے گا۔ جب آپ نارمل چلتے ہیں آپ کو درد نہیں ہے، جب آپ زیادہ چل لیتے ہیں اس میں درد آ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ نشانی ہے گریڈ 1 آرتھرائٹس کی۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ان کا گریڈ 1 آرتھرائٹس ہوتا ہے، جب وہ بالکل ریورس ہو سکتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کی لائف بالکل نارمل ہو سکتی ہے، تو وہ یا تو گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پین کلرز کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیے کہ پین کلرز جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پین جو ہے ایک پین کاز نہیں ہے، پین سمٹم ہے۔ پین ایک سگنل ہوتا ہے باڈی میں کہ آپ کی جسم میں کوئی انجری چل رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ کو جو آرتھرائٹس کی وجہ سے پین ہوتا ہے، آپ اس کے لیے پین کلر کھا لیتے ہیں۔ تو پین کلر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں جب بھی کوئی انجری ہوتی ہے تو کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے پین کاز کرنا، فیور کاز کرنا، یعنی بخار کاز کرنا، اور سویلنگ۔ تو پین کلر جو ہے وہ ان کیمیکلز کی پروڈکشن جو ہے اس کو بہت حد تک کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا درد کم ہو گیا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ وہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب ان کا مسئلہ جب پروگریس کر جاتا ہے، گریڈ 2 گریڈ 3 اور گریڈ 4 میں چلا جاتا ہے، جب آپ کو پین کلر سے بھی آرام نہیں آ رہا ہوتا، تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کچھ غلطی کر دی۔ تو 2 چیزیں جو ہیں اس میں اس کا سولوشن ہے۔ سب سے پہلے فزیکل تھیراپی یعنی ریہیبلیٹیشن، دوسری چیز ہے آپ کی ڈائٹ۔ ڈائٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ وائٹامن ڈی، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور وائٹامن کے۔ اس کے ساتھ جو آپ کے مسلز ہیں اس کی ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے پروٹین، آئرن اور وائٹامن بی کمپلیکس اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا آپ۔ اس کے بعد دوسری چاہتی ہے فزیکل تھیراپی۔ لیکن یاد رکھیے فزیکل تھیراپسٹ آپ کی 2 طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ ایک آپ کا پین مینجمنٹ ہے، آپ کا درد کم کرنے میں، دوسرا آپ کی فنکشنل ریسٹوریشن، یعنی آپ کی جو بھی لمیٹیشن ہے، آپ کو پین کی وجہ سے آپ ٹانگ جو ہے اس کی موومنٹ نہیں کر پا رہے، اس میں آپ کی موومنٹ بھی انکریز ہوتی ہے، آپ کا پین بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے جو کروشل ٹائم ہوتا ہے گریڈ 1 آرتھرائٹس کا وہ ضائع نہیں کرنا۔ اس سٹیج میں جب آپ فزیکل تھیراپسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کے ریورس ہونے کے چانسز آلموسٹ 100% ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، ڈائٹ ٹھیک نہیں کرتے، تو اس سے بھی آپ جو ہے نا پراپر 100% ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ ڈائٹ پلس ریہیبلیٹیشن یا فزیکل تھیراپی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ گریڈ 2 میں ہیں، گریڈ 3 میں آپ کو پین بہت زیادہ ہے، جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اپنے متاثرہ گھٹنے کے اوپر پہنیے نی سپورٹ۔ نی سپورٹ کا مقصد نہ صرف آپ کے جوڑ کی حفاظت کرنا بلکہ سوجن اور درد میں واضح آرام مہیا کرنا۔ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی آپ نی سپورٹ کو پہن لیجئے اور رات سونے سے قبل اتار دیجئے۔ اگر آپ آرام دہ نیند اور اٹھتے بیٹھتے گھٹنے کے درد سے افاقہ چاہتے ہیں تو استعمال کیجئے مولٹی آرتھو کا نی پلو۔ اگر آپ سیدھا لیٹنا پسند کرتے ہیں تو اس کو اس طرح استعمال کیجئے۔ اگر آپ
کروٹ لے کے سوتے ہیں تو اس کو دونوں گھٹنوں کے درمیان استعمال کیجیے. اگر آپ زیادہ دیر بیٹھنا چاہتے ہوں تو نی پلو کو اس پوزیشن میں استعمال کیجیے. نی پلو نہ صرف نی جوائنٹ کے لیے پین ریلیف کرتا ہے بلکہ آپ کی اسپائن کے اوپر سے بھی پریشر کو کم کرتا ہے.